سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اپنی نشانیاں آفاق میں، آفاق کہتے ہیں زمین و آسمان کے کنارے، جہاں تک زمین و آسمان کے کنارے انہیں آفاق کہتے ہیں، فی انفسہم ان کے نفسوں میں، ان کے وجودوں میں، ان کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ سب حق ہی حق ہے۔ آگے تو آگے جائیں گے، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں۔ ایک سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں ہم انہیں دکھائیں گے آفاق میں۔ آفاق کا کچھ نے معنی لیا عالم صغیر، عالم کبیر، انفس کا معنی لیا عالم صغیر، لیکن میں اس معنی کو نہیں مانا، اس لیے کہ میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات عالم صغیر ہے، انسان کا وجود عالم کبیر ہے۔ میرے سلطان العارض نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانا، 14 طبق دلے دے اندر تمبو گوانگن تانے ہو، یہ دلی یعنی کہ یہ عالم کبیر ہے، عالم صغیر وجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پھر یوں ہوگا کہ آفاق عالم صغیر ہوا، انفس عالم کبیر ہوا، پھر وہ الگ بات ہے کہ کس کا انفس ہے اور کون سا عالم کبیر ہے۔ ہر نتو پتو خیرے کا تو عالم کبیر نہیں نا، عالم کبیر اسی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے۔ اے اللہ پہلے کون دکھاتا ہے؟ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے۔ اے اللہ جی پہلے کون دکھاتا ہے؟ دکھاتا تو ہے، تیری ذات دکھاتی ہے، پھر کیوں فرمایا ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے؟ ہاں فرمایا ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے۔ دیکھنا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے اور اللہ دکھاتا بھی ہے جتنی کسی میں استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ یہ یہاں پہ جو دیکھنا ہے نا، صوفیاء نے فرمایا یہ قلب کا، وجود کا، یا آنکھ کا یا دل کا مشاہدہ ہے۔ اس میں انہوں نے کشف کی قسمیں لکھی، کشف شہودی، کشف وجودی، کشف حضوری، جو کچھ آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک دیکھتا ہے دل سے، میں سمپل بتاتا ہوں، ایک دیکھتا ہے آنکھ سے۔ 3 بندے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ایک بندہ دیکھتا ہے مراقبے میں، مثلا ایک بندہ حضور کی زیارت کرتا ہے مراقبے میں، بڑی شان ہے۔ ایک بندہ زیارت کرتا ہے سوتے ہوئے، ایک بندہ زیارت کرتا ہے وہیں پہ بیٹھتا ہے حضور کو قلب میں دیکھ لیتا ہے۔ ایک بندے کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ظاہراً آنکھوں سے آقا کونین کو دیکھتا ہے۔ جب دل کا نور بڑھتے بڑھتے آنکھ پہ چھاتا ہے اور قلب کا اور آنکھ کا نور ایک ہو جاتا ہے تو سرور کونین ظاہراً نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پردے تو ہمارے ہی ہوتے ہیں نا، ہماری بدبختیوں کے پردے ہیں حضور کی بار، یار پردے حضور نے کو نہیں ڈالے ہوئے، ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ میری آنکھیں ہیں، ان کو میں نے گندا کیا ہوا ہے، ان کو گندا کرنے کی وجہ سے تو میں سرکار کو جان نہ سکا، حضور کو پہچان نہ سکا۔ وہ جو پردے ہیں وہ میرے وجود کے ہیں، میری آنکھ کے ہیں، میرے نفس کے ہیں، ورنہ آقا جی نے تو سارے پردے اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں اس لمحے خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے۔ اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو عجیب عجیب دکھایا، اور مرضی ہے آنکھ اسی کی ہے، دیکھتا بھی انسان ہے، پہلے بھی جو آنکھ سے ظاہراً دیکھتا ہے وہ بھی اللہ ہی دکھاتا ہے، اللہ کے بغیر نہیں۔ ایک کا عقب فیل کر دے تو سمجھتا ہوں دی بہنے کی کر دی پئی ہے۔ کسی بیچارے نبینے کو پوچھو سکتے کی کمال نے 1 لاکھ ملین کیمرے فٹ کر دیے، یہ تمہیں بتاتی ہے اگر آنکھ کو دیکھیں نا کتنی بات۔ پھر وہ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں دکھائیں گے۔ اب کیا کیا دکھاتا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے، اللہ دکھاتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ملکوت السماوات والارض ابراہیم کو دکھائے، یہ ابراہیم ہے۔ اور اللہ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں بھی تین تکنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، انہیں نہیں فرمایا بتاکی کو نہیں سکتا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا۔ بھئی اللہ کہہ دیتا تاکی کو نہیں سکتا، اب وہ جو رویت مصطفیٰ رویت باری تعالیٰ کے منکر ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہی نہیں کہ تم، فرمایا صرف تو نہیں دیکھ سکتا، کیا کر پہاڑ کی طرف دیکھ۔ مختصر کیا پہاڑ ریزہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
آنکھ والوں آنکھ والوں کی ہمت. حضور نے دیکھا, رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى, دکھایا نا ان کو, دکھائی ایک تجلی, اپنی اپنی طاقت تھی. مصطفیٰ کریم کو دکھایا, پردے اٹھا کے فرمایا سنیں جی میں دل تک. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے, یہ اپنی اپنی طاقت ہے, جس کو اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے, جتنی طاقت ہوگی اتنا ہی کوئی دیکھ سکتا ہے. اگر موسیٰ کروڑویں تجلی دیکھتے ہیں, بلکہ ہزارویں, کہتے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر, تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ کلیم اللہ ہیں, حبیب اللہ کو تو دیکھو, اللہ کو دیکھتے رہا. فرماتا ہے میرے حبیب نہ تو پلک جھپکی نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی. کیا بات ہے حضور سرور. اب میں ایک بات کہتا چلوں, اب غیب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غیب یہ ہے, علماء کرام نے فرمایا کہ جس کا انسان ادراک نہ کر سکے, مختصر کیا غیب وہ ہے. فرشتوں کے لیے اللہ غیب ہے, اور جس ہستی کو اللہ ہی نظر آ جائے اس سے اور کیا چھپا ہوا ہے. اور یار سب تو چھپنے والی شاید خالق کائنات سی, باری تعالیٰ تھے سب سے چھپنے والی, اور کوئی غیب کیا. تم سے نیہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا, تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ کی ذات ہی نہیں چھپی جسے چھپنا چاہیے, اور جو پردوں میں جو سمجھ آ جائے وہ خدا کیا ہوا. اللہ نے ایک کائنات کی ہستی کو, کیونکہ اللہ کو پتا تھا جو بھی کوئی دلیل مانگے گا ہر یہی کہے گا میں نے خدا کو نہیں دیکھا. مانتا ہوں کوئی پوچھ لے گا کوئی تو دکھاؤ جس نے دیکھا ہو. فرمائی کشتی بناؤں گا جو کہے گی میں نے دیکھ کے ہی مانا ہے, بن دیکھے مانا تھا پر دیکھا بھی اس کو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں آپ کو بتاؤں, اللہ رب العزت اپنی مرضی سے دکھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى. آپ کو بتایا نا, کبھی اللہ رب العزت انہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے مخلوق میں, کبھی آسمان میں, کبھی زمین میں, کبھی چرندوں میں, کبھی پرندوں میں, کبھی زمین میں. اللہ رب العزت جہاں چاہتا ہے اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اس آنکھوں کو نہیں جس کے اوپر 2 نمبر کا چشمہ بھی لگ جائے تو کبھی کبھی اندھی ہوتی ہے. یہ آنکھ نہیں وہ. اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آنکھ اس کو کہا ہے جس آنکھ کو اللہ رب العزت قرآن کی صورت میں آقا کونین کے صدقے سے دیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جو یہاں اندھے ہیں حشر میں بھی اندھے ہوں گے, وہ حشر میں اٹھیں گے کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو دیکھتے تھے. اللہ فرمائے گا دیکھتے تھے پر وہ جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھتے تھے. تمہیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا جو وہ یہاں پہ اندھے وہاں پہ بھی اندھے. اور اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ نے فرمایا آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے. بھئی آنکھ تو سب کی ہے, جس نے عبرت جان لی وہ آنکھ والا ہے, دوسرا اندھا ہے. دوسرا اندھا ہے, دوسرے کی آنکھ نہیں ہے, دوسرے کی آنکھ ہے ہی نہیں, اسے پہچان ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا مردے زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جب کہا نا قال رب ارنی انظر الیک, قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ فرمایا یا اللہ مجھے یقین ہے. اللہ نے پہلے ڈانٹ دی, میں کیا تو مومن نہیں؟ اس سے پتا چلا کہ جو مومن ہوگا اس کو اللہ دکھا دے تو ٹھیک, نہ دکھائے تو پھر بھی ٹھیک. نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ قدم مصطفیٰ پہ ہوگا. جب اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین کو جلوہ دکھایا, ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں, حضور نے کہا نہیں یا اللہ دکھا. یہی تو موسیٰ میں حضور میں فرق ہے. صوفیاء نے فرمایا اگر موسیٰ نانا کہتے اللہ کو کہ مجھے جلوہ دکھا تو خدا دکھا دیتا, کیا خبر تھی, بس کہا قانون بن گیا. حضور نے کہا نہیں لیٹے ہیں, رب نے فرمایا جبرائیل جا لایا. عجیب شان ہے نا موسیٰ نے. اسی طریقے سے یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے مردے دکھا کیسے. اور پچھلے دفعہ میں نے بتایا بھی تھا حیات کیا ہوتی ہے یا موت کیا ہوتی ہے, اسے پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو, لیکن کہا مردے کیسے زندہ کرتا ہے. وہ پرندے منگوائے, ذبح کیے, پہاڑ پہ پھینکے, اللہ نے دکھا دیا. اللہ نے دکھا دیا, یہ انہیں دکھا دیا. اب یہ پرندوں کا زندہ ہونا تو آپ نے دیکھ لیا, یہ آپ کی شان ہے. یہ بھی ایک اللہ دکھاتا ہے, ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے یہ سامنے ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات دکھائے, آقا کونین کو عرش اعظم تک ہر چیز دکھا دی. جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی نظر کی انتہا ہے وہاں سے حبیب کبریا کی نظر کی ابتدا ہے.
اس لیے کہ آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو نبوت ملی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ سنریہم، اللہ فرماتے ہیں قریب ہم انہیں دکھائیں گے ضرور۔ اب یہ تو حضور سرور کونین کی ذات عالیہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں دکھائیں گے، اور کتنا دکھائیں گے؟ جس نبی سے خدا نہ چھپا اس نبی سے اور کیا چھپ سکتا ہے، اس نبی سے اور کیا دور رہ سکتا ہے، اس نبی سے اور کیا چھپایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب حشر کے میدان میں قرآن میں فرمایا یوم نبعث فی کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حشر میں ہم ہر نبی پر، ہر قوم پر ایک گواہ مقرر کریں گے، اور میرے حبیب آپ کو سب پر گواہ مقرر کریں گے۔ آپ نے ایک مشاہدہ کیا ہی نہیں، ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں، ایک چیز کی خبر نہیں، ایک چیز پتہ نہیں، آپ کو کہا جائے گواہی دو تو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آدم سے لے کے قیامت تک جو لوگ ہوں گے اور جتنے نبی آئیں گے وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہ، اور میرے حبیب آپ سارے نبیوں پر گواہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کیسا ہے، حضور نے کیا دیکھا ہے؟ ایک کی بات کہتا ہوں، آقا کونین کی ولادت با سعادت سے پہلے عبد المطلب کے دادا کا زمانہ، ابرا ہاتھی لے کے آتا ہے، رب کہتا ہے لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے کلام کیا حضور سے، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اللہ نے بھی کہہ دیا تو تکیا نہیں سی، اللہ نے کیا لگا کے ساری بات، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اب میری بات سنیے گا، آقا جو اس وقت عبد المطلب کی پشت میں ہے، یا پشت میں نہیں جبین میں آپ کر لیں، آپ کی جبین آپ کے سر اقدس میں ہے، جبین میں ہے، اس وقت نور آپ کا عبد المطلب کی وجود میں ہے، اس وقت ابھی آپ اس حالت میں ہیں کہ نہ آپ کسی لوتھڑے میں آئے، نہ گوشت میں آئے، نہ خون میں آئے، آپ کا نور عظیم عبد المطلب کے وجود میں ہے۔ اس وقت ابرا کا سارا معاملہ عبد المطلب کے وجود میں میرے آقا دیکھ سکتے ہیں، تو قیامت تک کی ہر چیز ہماری بھی دیکھ سن سکتے ہیں۔ لم تر کیف فعل ربک، کیا تو نے نہ دیکھا؟ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا میرے حبیب، کیا تو نے نہ دیکھا؟ آئے آئے، یہ کیوں فرمایا؟ پتہ لگ جائے تو ہر وقت تک دہی رہنا ہے، اے ناوے کے سمجھن نبین پتہ ہی کوئی نہیں، جاندے ہی نہیں، سمجھدے ہی نہیں، فرمائیں یہ خبر ہو جائے میرے حبیب کہ اگر وہ واقعہ تو دیکھ سکتا ہے جب تیرا وجود نہ تھا، تو جب تیرا وجود آ گیا تو پھر تجھے کتنی عظمتیں ہم نے عطا کی، یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں۔ سنریہم، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ آنکھ جو ہوتی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو، قسم ہے اس کی جو تم نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، ایک تم دیکھتے ہو، یہ میں دیکھ رہا ہوں قنات کا، اس کے پیچھے میں نہیں جانتا کیا ہے، اس کے پیچھے میں نہیں جانتا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی بھی قسم جو تیری نظر یہاں ٹکرا رہی ہے، اس کے جو پیچھے ہے اس کی بھی قسم، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کی بھی قسم۔ اور یہ حدیث پاک تمام کتابوں میں لکھی پڑی ہے، یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب بندہ کوئی نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل سے قرب خدا کا پاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے وہ خود دیکھتا تھا، دیوار کے اس تک دیکھتا تھا، جب میرا بندہ ہوا اس کی آنکھ اس کی ہے، دیکھنا میرا ہے، جہاں تک چاہوں دیکھ سکتا ہوں۔ اب آنکھ میری ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے ہیں، حج کرنے کے دوران ایک شخص کو دیکھا جس کے منہ پہ سیاہ تھپڑ پڑا ہوا ہے، گال سارا سرخ ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب ایک نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضور کے ایک صحابی کے کیا کہنے یار، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں بھائی او لڑکے ادھر آ، یہ تیری گال پہ کیا ہوا؟ کہا جی مجھے ابا تراب علی بن ابی طالب نے تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہر جا، ابو الحسن کو آنے دے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت تھی، پیار سے آپ کو کہتے تھے۔ آپ تشریف لے، آپ نے فرمایا مولا آپ نے اسے مارا؟ فرمایا ہاں مارا۔ فرمایا کیوں مارا؟ فرمایا اس لیے مارا، یہ شخص دوسروں کی عورتوں میں خیانت کر رہا تھا، اس کو میں نے اس لیے تھپڑ مارا۔
غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا دوسرے لفظوں میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا. آئے ہائے، اس کی طرف دیکھ کے عمر بن خطاب فرماتے ہیں او لڑکے سن، آپ فرماتے ہیں سن، فقد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. اب اس آنکھ کو دیکھیے گا جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عین اللہ، عین اللہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ میرے سامنے سنیوں کی کتاب کا حوالہ ہے. عین اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا. اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ تو شرک ہو جائے گا. اللہ کی آنکھ، قرآن اٹھا لو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ. میرے بھی جس نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تیرے پہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ کی ہے. آئے اللہ کے ہاتھ پہ ہیں، اللہ کے. اور اللہ فرماتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اللہ اونٹنی پہ بیٹھا تھا، نسبت اس اونٹنی کی صالح علیہ السلام کی طرف ہوگی. اللہ نے اس اونٹنی کو اپنی طرف نسبت دے دی، فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. پھر اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. وہ ہاجرہ صفا مروہ پہ دوڑی تھی، وہ ایک ولیہ تھی، نبی بھی نہیں تھی. ایک ولیہ کی، ایک نبی کی ماں تھی، دوڑی. اللہ رب العزت نے اسے اپنی نشانیاں بنا لی. اللہ اترا تھا شاعر اللہ. اگر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ید اللہ یا عین اللہ کہنے سے شرک نہیں ہو سکتا. فرمایا عین اللہ، فرمایا تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے ہاتھ مارا، تھپڑ، تجھے ید اللہ نے تھپڑ رسید کیا. آپ عین اللہ ہیں، آپ ید اللہ ہیں. اب غور کیجئے گا. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم یناب المودہ کے اندر ایک آیت کریم ہے جس میں اذن اللہ قرآن میں آتا ہے. حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے کان علی ہیں. اب پورے چہرے کو دیکھا، عین اللہ بھی علی ہو گئے، ید اللہ بھی علی ہو گئے، اور وجہ اللہ بھی علی ہو گئے، اذن اللہ بھی علی ہو گئے. اب یہ آنکھ اور یہ چھوڑ دو، آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیں. آپ صرف اتنا دیکھیں، جب آپ نے یہ کہا کہ عین اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، یہ عمر کہہ رہے ہیں، شرک نہ ہوا؟ سمجھ نہ آئی عمر فاروق کو؟ پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو حضور نے سب کچھ عطا کیا. حضور نے فرمایا تھا اب یہ عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے. اور حضور نے فرمایا لحموں کا لامی، جسموں کا جسمی. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور حضور سرور کونین کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور علی کا ہاتھ بھی حضور کا ہاتھ ہے، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عین اللہ، ید اللہ، اذن اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں، آنکھ اپنی مرضی سے تو اس تک دیکھتی ہے، جب ہوئی ہے عین اللہ، اللہ کی آنکھ ہو تو کتنا دیکھتی ہوگی. جب اللہ کی آنکھ ہو، جب اللہ کا ہاتھ ہو، کس مقام سے دستگیری کرتا ہوگا اور کس مقام تک رہنمائی کرتا ہوگا وہ بھی سوچ لو. آقا کونین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا چچا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا میرے بھتیجے، میں دیکھ تو یہ رہا ہوں کہ ابھی تم چھوٹے سے تھے، حلیمہ کے جھولے پنگوڑے میں تم کھیل رہے تھے تو چاند کے ساتھ تمہیں باتیں کرتے دیکھتا تھا. اس وقت یہ تیری نبوت کی نشانی میرے ذہن میں تھی. فرمایا چچا میں جب روتا تھا چاند مجھے چپ کرواتا تھا، اور چاند میرے قدموں کی طرف سجدے کیا کرتا تھا. اللہ اکبر، جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے اس کا کھلونا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. حضور کی ذات نہ زمین کی تھی نہ آسمان کی، کھلونا بھی ایسا ہی تھا. اب آقا کونین نے فرمایا چچا اس سے عجیب بات نہ بتاؤں. فرمایا وہ کیا بات؟ فرمایا ماں کے پیٹ میں تھا، لوہے محفوظ پہ چلتی قلم کی آواز میں سنا کرتا تھا. اللہ ہو، 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 اللہ ہو. اب میں ایک بات کہتا چلوں. حضور فرماتے ہیں لوہے محفوظ پہ چلتی آواز کو میں سنا کر، ایک ہے آنکھ ایک ہے کان. فرمایا علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے،
علی اذن اللہ ہے، اللہ کے کان بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے. میں شرک نہیں کر رہا، میں جو قرآن حدیث میں ہے وہ سامنے آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک ہے آنکھ، ایک ہے کان. میں آسمان تک دیکھ سکتا ہوں، آسمان تک آواز نہیں سن سکتا. میرے کان، میری آنکھ کی بصارت اتنی تیز ہے، دیکھنا اتنا تیز ہے، نور اتنا تیز ہے اللہ نے مجھے دیا ہے. اچھا میں آخری بندے تک دیکھ سکتا ہوں پر اس کی سماعت کو سن نہیں سکتا. میرے کان کمزور ہیں، آنکھ میری تیز ہے، کان میرے کمزور ہیں. کیونکہ میں وہ آنکھ، بلکہ میں اس بندہ بھی خسر پسر کرے میں نہیں سن سکتا. کان میرے کمزور ہیں. آنکھ، معلوم یہ ہوا کہ آنکھ سے زیادہ کان کمزور ہوتے ہیں، آنکھ تیز ہوتی ہے. قانون بن گیا نا، ہمارے سامنے موجود ہے کہ آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے کان وہاں تک سن. اس نبی کے کیا کہنے کہ معراج کی شب جب جنت میں گئے واپس آئے، فرمایا بلال، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تیرے قدموں کی آواز میں اپنے آگے سنتا تھا. قدموں کے لیے وجود چاہیے، وجود کے لیے قدم چاہیے. قدم تب سامنے آواز آئے گی کہ کوئی چل رہا ہے. بھائی کہاں سے آواز آ گئی؟ دنیا تو ساکت وہ جلوہ افروز ہیں. آقا کونین نے فرمایا بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. کہا یا رسول اللہ سارے صحابہ سے، ذرا رنگ سیاہ تھا نا، کہا سارے، فرمایا سارے صحابہ سے. فرمایا علی سے بھی پہلے؟ فرمایا علی سے بھی پہلے جائے گا. فرمایا عثمان سے بھی پہلے؟ فرمایا عثمان سے بھی پہلے جائے گا. فرمایا یا رسول اللہ عمر سے بھی پہلے؟ فرمایا عمر سے بھی پہلے جائے گا. فرمایا ابو بکر سے بھی پہلے؟ حضور نے فرمایا تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. اب صحابی تھے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ظلم ہے؟ ہم نے جنت کے لیے تو نہیں نا آپ کو دیکھا. حضور نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تو قدم رکھے گا پھر میری اونٹنی جائے گی. میں کہتا ہوں وہ قدموں کی جو آقا نے آواز سنی وہ قیامت کی آواز تھی جو حضور نے پہلے سماعت کر لی. یہ صوفیاء کا خاصہ ہوتا ہے، ان کے سامنے دنیا اس طرح مثال دیتا ہوں جس طرح آپ کے سامنے کوئی فلم ہو، آپ اسے ریورس بھی کریں، فارورڈ بھی کریں، پلے بھی کریں. حال، مستقبل، ماضی ان کے سامنے ایک حال میں ہوتا ہے. وہ چاہیں تو دبائیں آگے دیکھ لیں، چاہے تو بٹن دبائیں پیچھے دیکھ لیں، چاہے تو بٹن. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں ان کی آنکھ خدا اتنی کھولتا ہے حضور کے صدقے. میرے مرشد کریم حضور سے فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ الی حکم اتصالی. فرماتے ہیں یہ اللہ کے بلاد، اللہ کی سلطنتیں میرے ہاتھ میں ایسی ہیں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں فرمایا جیسے کنکر ہوتا ہے. رائی کا دانہ کیوں کہا؟ رائی کا دانہ آپ نے کبھی دیکھا ہو بہت چھوٹا ہوتا ہے. رائی کا دانہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ رائی کے دانے کو آپ جیسے چاہیں ایسے کر لیں. مطلب یہ کہ میں تھلی کے دانے پہ جدھر چاہتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، جدھر چاہتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں. یہ آواز کو سنتے ہیں جس کی آواز کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا. اور اس کی آواز پہ جب وہ کہتی ہے اندر بڑھو، اندر بڑھو، اندر بڑھ جاؤ، سلیمان اندہ پہ آجے کدھرے. فرمایا اس کی آواز آپ سماعت. سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کی آواز کو سنتے ہیں تو سلیمان نبی کی جتنی سماعت ہے، اصول ہے، اس سے زیادہ اس کی بصارت تیز ہونی چاہیے. جو اتنی دور سے آواز سنتا ہے اس کے سامنے چھوٹ. بلکہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا اللہ کی بارگاہ سے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، تو آپ کئی میل کے فاصلے سے چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کی تجلی دیکھنے کے بعد. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، اور جب عین اللہ ہو، اذن اللہ ہو، 7 کمبر ہو یا سلیمان فارسی اور چونٹیاں ہو گزرنے لگے، مولا کائنات وہ کہے مولا ان چونٹیوں کو بھی کوئی جانتا ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے نر کو بھی جانتا ہے، ان کے مادہ کو بھی جانتا ہے، ان کی جنس کو بھی جانتا ہے، ان کے وجود کو بھی جانتا ہے، ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہے، ان کے گروہوں کو بھی جانتا ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا سورہ یاسین نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی. فرمایا اس میں نہیں پڑھا فی امام مبین؟ فرمایا پڑھا. فرمایا وہ میں ہی ہوں، اور کون ہے؟ وہ کون ہے؟
وہ میں ہی ہوں. فرمایا اور تو اور